بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زبان اور انسان کی زبان کے کمالات۔ ہماری زبان جو ہے ہم جانتے ہیں، ہماری ایک بڑی اکثریت جانتی ہے، عمل کس حد تک کرتی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ہماری اکثریت جانتی ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ ہماری زبان ہمیں بڑے انعام و کرام کا مستحق بھی ٹھہرا سکتی ہے اور ہمیں بڑی سزا کا بھی مستوجب اور لائبل ٹھہرا سکتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایک بات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں ابھی اس کے نقصانات کی میں ڈیٹیل میں اس لیے جا نہیں رہا کہ لوگ جانتے ہیں، اور بہت دفعہ میں بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول حاصل کیسے کریں۔ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے تاکہ ہم زبان سے پہنچنے والے جو نقصانات ہیں، زبان سے پہنچنے والے جو بہت بڑے نقصانات ہیں، ہم ان سے بچ سکیں۔ ہمیں اس پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے وہ بات آج ہمارا موضوع بحث ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی بات جو ہماری زبان پہ آتی ہے، ہماری زبان سے پہلے کہاں پہ آتی ہے؟ کیا کہیں پہ بنتی ہے؟ ہماری زبان کے اندر بنتی ہے؟ نہیں، وہ ہمارے ذہن کے اندر بنتی ہے۔ کہاں پہ بنتی ہے؟ ہمارے ذہن کے اندر۔ ہر وہ بات کہ جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، وہ زبان سے ادا ہونے سے پہلے وہ ہمارے ذہن کے اندر تخلیق پاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن کے اندر پیدا ہونے سے اس کو اگر روک لیتے ہیں تو وہ ہماری زبان پہ بھی آنے سے رک جائے گی، لیکن اگر ہم اس کو اپنی ذہن کے اندر پیدا ہونے سے روک نہیں پاتے تو زبان پہ آنے سے بھی ہم روک نہیں پائیں گے۔ کبھی نہ کبھی جو ہے اس نے ہماری زبان پہ آ جانا ہے، ہمیشہ کے لیے ہم اس کو بلاک نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی اس کو بلاک کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے تو کبھی ہم اس کو بلاک نہیں کر پائیں گے، اور وہ یہاں پہ وہ پیدا ہوگی اور پھر وہ یہاں زبان سے ادا ہو جائے گی، اور پھر اس کے جو اثرات ہیں جو کہ بڑے ٹاکسک بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بہترین بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بہترین اثرات والے جو الفاظ ہیں ہم ان کو تو روکنا نہیں چاہتے، الگ بات ہے ہم ان کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو اور محتاط بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ کے جو کسی انسان کی زندگی کے اندر آگ لگا دیں اور پھر اس کی زندگی میں آگ لگنے کے بعد ہماری بھی زندگی کے اندر آگ لگ جائے، ایسے الفاظ کو روکنا بہرحال ہمارے لیے بڑا اہم ٹھہرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ایسے الفاظ کی جو ادائیگی ہے ان سے ہم کیسے روک سکتے ہیں، اپنی زبان پہ گویا کہ ہم کیسے کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا جو صحیح اور ایگزیکٹ ٹائٹل بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر کیسے کنٹرول اور بہترین کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، کوئی بھی بات جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری زبان پہ آنے سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے، وہ یہاں پہ ہماری زبان کے اندر نہیں پیدا ہوتی، اس کو پیدا ہونا ہوتا ہے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے مائنڈ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر اس کو پیدا ہونا ہے، اور پھر جو ہی اس کو ایک موقع ملتا ہے، اپرچونٹی ملتی ہے، وہ زبان کے راستے سے اپنا اخراج یا اپنا اظہار کرتی ہے۔ ایک بار بھی کر سکتی ہے، کئی بار بھی کر سکتی ہے، بے شمار بار بھی کر سکتی ہے، زبان بھی اپنی، الفاظ بھی اپنے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں۔ میں اس کا پہلا مرحلہ، میں اس کی ایک تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ یہ ہماری زبان میں پیدا نہیں ہوتی، ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں پہ اس کی پروڈکشن کو روکنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان تک نہ آئے، ہماری زبان کے ذریعے سے ادا نہ ہو، تو پھر اس کی ہم نے پروڈکشن کو روکنا ہے، ان الفاظ کی پروڈکشن کو ہم نے روکنا ہے جن کی پروڈکشن ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی جو پیداوار ہے، اگر ہم اس کی پیداوار پہ کنٹرول حاصل نہیں کر پائیں گے تو اس کی جو نمائش ہے، اس کا جو اظہار ہے، ہم اس پہ کنٹرول کبھی کر پائیں گے، کبھی نہیں کر پائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ بے دھیانی کے اندر جو چیز یہاں پہ پروڈیوس ہوئی ہے وہ اس راستے سے اپنا اخراج یا اپنا اظہار جو ہے، وہ اپنی نمائش جو ہے وہ کر ڈالے۔ ہم نے اس کو یہاں پہ پیدا ہونے سے روکنا ہے، اور روکیں گے ہم اسی انداز کے اندر کہ جو ہی خیال آئے، میں نے کیا عرض کیا ہے،
جو ہی خیال آئے وہ بات، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو وہیں پہ اس کی پروڈکشن کو روک دینا ہے. کیا کرنا ہے، ان الفاظ کی اور اس کانسیپٹ کی پروڈکشن کو روکنا ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہو گیا، بھائی ہم اس کو روکیں گے کیسے، کیوں کر روکیں گے، کیسے روک پائیں گے؟ اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے روکنے کا بھائی طریقہ یہ ہے کہ ہم نے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ، اس انسان کی جگہ پہ رکھ لیں. بھئی میں اگر اس انسان کی جگہ پہ ہوتا تو بہت ممکن ہے میں بھی وہی کر رہا ہوتا جو کام وہ بندہ کر رہا ہے، جو بات اس نے کہ مثلاً دیکھیے، انسان جو ہوتا ہے وہ سرکمسٹانسز کی اور حالات کی پیداوار ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ حالات کی پیداوار ہے. اگر میں ان حالات میں سے گزرتا، جن حالات میں سے ایک بیگر گزرا ہے، بہت ممکن ہے کہ میں آج بیگر ہوتا. جن حالات میں سے ایک بھکاری گزرا ہے، ان حالات میں سے میں گزرتا، بہت ممکن تھا میں بھکاری ہوتا. ایک بندہ جو بار بار جھوٹ بولتا ہے، بہت ممکن ہے کہ ان حالات میں سے میں گزرتا تو میں وہی کر رہا ہوتا. بات یہ ہے. اب اگر ہم یہ بات اپنے ذہن کے اندر لائیں گے تو پھر تھوڑا سمپیتھی پیدا ہو جائے گی، یا کم از کم جو غصہ ہے، غصہ ختم ہو جائے گا. جب غصہ ختم ہوگا، جب تھوڑی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، یا کم سے کم نظر انداز کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے، تو پھر اس وقت ہمارے الفاظ بھی یہاں پہ جو پروڈیوس ہونا ہے وہ بہتر الفاظ پروڈیوس ہوں گے، اور جو وہاں سے نکل کے یہاں تک باہر آتے ہیں وہ بھی بہتر الفاظ ہوں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا، تو زبان پہ کنٹرول کرنے کا طریقہ بھائی ایک ہی ہے. اگر ہم نے اس کی پروڈکشن کو نہیں روکنا، ہم اس کے اظہار کو روک نہیں پائیں گے. کبھی روک لیں گے، کبھی روک نہیں پائیں گے. کبھی ہمیں اس کو روکنے میں کامیابی ہو جائے گی، ہم ڈپلومیٹک بن جائیں گے. اوپینین تو ہماری بہرحال وہی ہونی ہے نا، رائے ہماری وہی ہونی ہے، لیکن ہم ڈپلومیٹک انسان بن کے، ہم کلیورنس کا کہہ لیں کہ مظاہرہ کرتے ہوئے، ہم مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہوئے، کبھی ہم اس کو روک لیں گے، کبھی ہم اس کو روک نہیں پائیں گے. لیکن رکے گی اس وقت جب اس کی پروڈکشن بند ہو جائے گی. اور پروڈکشن بند کرنے کا ایک طریقہ جو ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایمپیتھی. اور دوسرے کی جگہ، دوسرے کے شوز کے اندر، دوسرے کے جوتوں میں، دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کے صورت حال کو دیکھنا. ہم انشاءاللہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ بدل جائیں گے. اور پھر ایک بات اور ہم تہیہ کر لیں، اور وہ ایک اور جو بات جس کا ہم نے تہیہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مجھے پازیٹیو سوچنا ہے. میرا خیال ہے اب یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ مجھے پازیٹیو کیوں سوچنا ہے. یہ بات ختم ہو جانی چاہیے، اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اتنے ٹھوس دلائل آ چکے ہیں پازیٹیو سوچ کے بارے میں. میرا خیال ہے اب یہ بات ڈیبیٹیبل نہیں رہی ہے. اب اس بات پہ زیادہ بحث تکرار کی ضرورت نہیں رہی ہے کہ ایک انسان کو پازیٹیو کیوں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم اس بات کا اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں اور بار بار کراتے ہیں، اس وقت تک کراتے رہیں کہ جب تک ہمارے تحت الشعور کے اندر یہ بات داخل نہ ہو جائے، جب تک یہ بات ہم انٹرنلائز نہ کر لیں، جب تک یہ بات ہماری شخصیت کا حصہ نہ بن جائے، جب تک یہ بات ہماری مضبوط ہیبٹ نہ بن جائے، ہم اس وقت تک اپنے آپ کو بتاتے رہیں کہ مجھے پازیٹیو رہنا ہے، مجھے ایمپیتھی جو ہے